یہ سوال آیا جی کہ دیوبند کے کسی مفتی صاحب نے آپ کے حوالے سے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، بلکہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے بقول کذب کا لفظ غلط بیانی یا غلط فہمی کے لیے ہوتا ہے۔ علماء اہل حدیث کو جاہل ثابت کیا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں۔ میں کوئی علماء اہل حدیث یا کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کا سپوکس مین بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن یہ جو کلپ جس دیوبند کے یہ مولانا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ کلپ میں نے بھی دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف اخلاقیات کے راگ الاپنے والے یہ علماء ہیں، اور دوسری طرف ان کی گفتگو کا لیول یہ ہے کہ علمی رد کی بجائے جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ میں قطعاً کسی کے مزاج پہ کبھی بحث نہیں کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا مزاج آپ سب کو پتا تھا، وہ گستاحان رسول کے ساتھ کس طرح ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا تھا۔ ایون نارمل حالات میں بھی حضرت ابو ہریرہ کی صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ ان کی پٹائی کر دی تھی، ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو پٹائی بنتی بھی نہیں تھی۔ اب وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس طرح کے اعتراضات آج کے کسی بندے پہ نہیں لگاتا۔ اگر ہم صحابہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ کر سکتے ہیں، تو آج کے بندے کو ہم اس سے زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے۔ لیکن خدا کے لیے جھوٹا الزام تو نہ لگائیں۔ آپ سخت لہجہ استعمال کریں، سخت سے سخت الفاظ استعمال کریں، آپ کو حق حاصل ہے۔ گالی گلوچ نہ کریں اور جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ لیکن یہ مولانا صاحب کا یہ کلپ مجھے کئی لوگوں نے بھیجا۔ پہلے تو میں اس کو، ان کی اکثر تقریروں کو تو میں سیریس لیتا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے یہ وہ اپنے ایک فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی ان کا بھی یہی حال ہے۔ اور یہ وہ ہاکی کے گول کیپر جس طرح وہ ٹیلر تھا نا ایک گول کیپر، اب ٹیلر یہ سمجھے کہ سامنے جو ہے ہمیشہ ہی کوئی عام سا فارورڈ آئے گا۔ بھائی کبھی کبھار حسن سردار بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اور کبھی کلیم اللہ بھی آ سکتا ہے، اور کبھی سمیع اللہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ آپ کی ٹانگوں میں سے نکال کے گول کر دے گا۔ اور اگر کوئی فٹ بال کا وہ بنا ہوا ہے گول کیپر، تو اس کو ہم کہیں گے کبھی آپ کا واسطہ جو ہے میسی سے اور پیلے سے اور رونالڈو سے، اور کوئی آنا جی نہ دو چار ہیں، میراڈونا سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا پول بچا لیں گے۔ تو پیلے کے بارے میں تو مشہور ہے نا، اس نے کارنر کی ایک دفعہ کک لگائی تو کارنر سے ٹکرائی تو اس نے کہا میچ روک دیں، یہ جو ہے پول ہی صحیح نہیں بنا ہوا، میری کک غلط نہیں ہے، اور ناپا گیا تو واقعی اس پول میں فرق تھا، تو اس کو گول دیا گیا۔ یہ برازیل کا بہت بڑا لیجنڈ ہے، اتنا بڑا فٹ بالر نہیں کبھی اس ٹیم میں ہے پیلے۔ اس کے بھی پیلے تسی اردو چ کہہ لو، پیلے پیلے ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو تسی مولویاں نے کام شروع کرتے ہیں پیلے پہلے پیلے، چھڈ دو اللہ دے بندے ہو، بار فی الحال برازیل دا ہو سی فٹ بالر۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ اس طرح کے لوگ ہوں، تو اس طرح کے لوگ بھی سامنے آپ کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ عالم صاحب نے بالکل شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، جن سے میں کئی معاملات میں بھی اختلاف رکھتا ہوں، اور میں اپنا استاد ان کو مانتا ہوں ان معنوں میں کہ میں نے ان سے کئی چیزیں سیکھی ہیں باقاعدہ، اس طریقے سے استاد شاگرد وہ مولوی اور وہ شاگرد والا معاملہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا۔ لیکن یہ جھوٹا الزام، اور یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ یہ جس ویڈیو کا انہوں نے حوالہ دیا ہے نا، وہ ویڈیو میرے ساتھ ریکارڈڈ ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کی۔ 17 جون 2009 کو میں نے 1 to 100 کوسچنز کیے تھے جو لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ آپ لکھیں 100 کوسچن آف انجینئر محمد علی مرزا وتھ شیخ زبیلی زئی۔ اس میں شیخ زبیر صاحب نے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ساتھیوں کو، جو وہاں پہ کوئی تابعین وغیرہ جمع ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، نبی علیہ السلام تو یہ کرتے تھے، یہاں سے تلبیہ پڑھتے تھے، تم مجھے یہ بتاتے ہو، میں نے حضور کے ساتھ خود حج کیا ہے۔ تو یار مطلب انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے۔ اچھا اب اس نے یہ چلاکی کیا کی، اس بندے نے یہی چلاکی کرتے ہیں، علماء کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ میں آپ کو تمام مقاصد فکر کا طریقہ واردات بتاؤں۔ بریلوی گول کیپر نے جب اپنا پول بچانا ہوگا نا، بریلوی مولوی نے، وہ کسی بندے کی غلطی اس طرح ہائی لائٹ کرے گا کہ اس کو کہے گا یار اس نے دیکھو نبی علیہ السلام دی گستاخی کر دیتی ہے۔ چونکہ بریلویت میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ کسی کو گستاخ رسول ثابت کریں اور وہ پبلک متنفر ہو جائے۔ اچھا دیوبند نے جب یہ کام کرنا ہوتا ہے نا،
تو وہ چونکہ صحابہ آپ کو پتا ہے وہ ایک پوری کے پوری ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. وہ گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے اپنی پبلک کو اس کے خلاف نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے لیے وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہے جتنے وہ گستاخ صحابہ کے لفظ کے اوپر ہیں. یہ تو انجینئر صاحب ہی دس سکتے ہیں نا جہاں سارے رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی پتا, آپ بھی سارے انٹلیکچوئلز ہیں یہاں پہ. تو وہ کوشش کریں گے کہ ایسی بات کریں کہ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کریں کسی کو, تاکہ کہ یہ تو دیکھو جی زبیر لزئی تو کہتے تھے کہ صحابہ جھوٹ بولتے ہیں, تاکہ ہماری پبلک کی مت ماری جائے. سر آپ کی پبلک اب گھاس نہیں کھاتی ہے, وہ بھی پڑھ لکھ گئی ہے. یہ پرانے زمانے کی پبلک تھی, یوٹیوب کی پیدائش سے پہلے. جیسے وہ شفاق صاحب کہتے تھے نا, اللہ نو دعا کرو کہ ڈیزل اور پٹرول دوبارہ زمین نہیں چلا جائے تو دنیا تے سکون ہو جائے گا. لوگ اپنے اپنے علاقے میں ہی حلوائی کر کے زندگی گزارے گئے. اب علماء سے میں کہتا ہوں آپ دعا کرو یوٹیوب دوبارہ چلی جائے, لیکن یہ دعا تھوڑی قبول نہیں ہونی, پاویں امام کعبہ گلو کروا لو. اب سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشد ثانیہ اسلام کی کرنی ہے نا. تو ظاہر ہے یہ پبلک نے ہمیشہ تو جاہل نہیں رہنا. اسلام نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ کوئی گھر دنیا کا نہیں بچے گا جس کے اندر میری دعوت نہ پہنچائے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, اور یہ مشکات میں آپ کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی. اور یہ گھر گھر نبی علیہ السلام کا پیغام. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا, ابھی تک تو اتنا اسلام, ابھی بھی کافر دنیا میں زیادہ ہے. تو یہ ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ آپ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کر دو تاکہ دیوبندی وہاں اچھا گستاخ صحابہ او باجی بس ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں اہل حدیث کے اوپر. اہل حدیث جب کسی کو ٹریگر کریں گے نا اپنی عوام کو, تو وہ سب سے پہلے استواء علی العرش کا عقیدہ اٹھائیں گے جس کے اوپر وہ سب سے لڑ رہے ہوں گے. او جی تو یہ دیکھو علی تے اللہ نو عرش تے نہیں مندا, کوئی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, یا دوسرا کوئی شرک کا مسئلہ اٹھائیں گے, توحید اور شرک والا, کیونکہ وہ اپنی پبلک کو ہمیشہ یہی پڑھاتے رہتے ہیں, شرک سینسٹیو ایشو یہ وہ. اب آپ آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ آپ کو کبھی توحید, شرک, گستاخ صحابہ, گستاخ نبی اس ٹاپک کو نہیں ایڈریس کریں گے. وہ کہیں گے جی اے تے ہی یزیدی ہے, اے تے حسین دا گستاخ ہے, اے تے علی دا ہی نہیں مننے والا, کیونکہ یہ سودا ان کی پبلک میں بکے گا. سر میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جھوٹے الزامات لوگوں پہ نہ لگائیں, ورنہ اگر میں نے انجینئرنگ کرنی شروع کر دی تو واللہ آپ اپنے علماء کیا اپنی عوام میں بھی کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے جو میں آپ کا علمی محاسبہ کروں گا. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ دے وہ بندے ہو تہاڈا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے, کسی جاہل نال نہیں پیا کہ جو بندہ مطلب وہ سکول نہیں پڑھ سکیا سی تے کسی دوسری لائن آ گیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ پڑھے لکھے بندے سے واسطہ پڑا ہے. تو اب آپ, میری وائف بھی اگلے دن مجھے کہہ رہی تھی کہ اب علماء کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. تو واقعی مصیبت تو کھڑی ہو گئی ہے. وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تو ظاہر ہے ان کے تو ویژن, ان کا تو ایک انٹلیکچوئل لیول ہی بہت بلند ہوتا ہے, وہ تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کوئی لانا تو انجینئر لانچ کریں جو انجینئرنگ کرے. اب یہ میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ یہ اس نے اصل میں جو یہ جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ ڈنک مارا جاتا ہے نا, کہ ڈنک مارا ہے اس نے کہ جی یہ تو صحابہ کو جھوٹا کہتا تھا زبیر لزئی, نعوذ باللہ. میں آپ کو جواب دیتا ہوں, پہلے تو میں نے جتنی تمہید بنائی ہے اس کے بعد ہی آپ کو تسلی ہوگی کہ آگے اس کے پیچھے کیا پہاڑ کھڑا ہے. میرا جو جواب ہے بالکل جھوٹ بولا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. میرا چیلنج ہے, انہوں نے نہ کہیں لکھا نہ کہا کہ صحابہ کرام جھوٹ بولتے تھے, لیکن اس شخص نے پہلے جملہ وہی کوٹ کیا, اس کے بعد کہا کہ اس نے دبے الفاظ میں اصل میں یہ کہنا چاہا ہے کہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے, اور خود سے روایتیں پھر بیان کرنی شروع کر دیں اور اپنا لقمہ شیخ زبیر صاحب کے منہ میں ڈال دیا. میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا, میں صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اللہ پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے بھائی شیخ زبیر لزئی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بہت ہلکا تھا. اب میں بہت کچھ بھاری آپ سے کہوں گا جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپنی سروائیول شاید مشکل ہو جائے. شیخ زبیر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا, اور یقیناً اس سے مراد
تابعین ہیں, صحابہ کو نہیں وہ لے رہے تھے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہلکا جملہ ہے, مجھ سے آپ سنیں کہ جتنے کذاب راوی ہیں, حدیثیں گھڑنے والے, جھوٹے نبی علیہ السلام پہ حدیثیں باندھنے والے اور دوزخ کمانے والے, ان کی اکثریت تابعین میں ہے. کیونکہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر گرا دی تھی, لوگوں کو غم تھا اسلام کے اس مسئلے کے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ گو تھے, مسلمان تھے, قانوناً تابعی تھے, قانوناً تابعی تھے, اندر سے وہ منافق تھے. ابان بن ابی عیاش تابعی ہے, جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پہ دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب راوی ہے, اس کی روایتیں لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو سر یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیلی زئی صاحب کا شاگرد تو نہیں تھا. ابان بن ابی عیاش کون تھا؟ اور ایک آپ کا فرضی کریکٹر عبداللہ بن سبا جو بعد میں آیا تھا مولا علی کے دور میں, جس کو آپ حضرت عثمان کی شہادت جس کے متھے مارتے ہیں چند لوگوں کے جرم کو چھپانے کے لیے, وہ آیا تھا بعد میں, اس کو مولا علی نے قتل کروایا عبداللہ ابن سبا کو. وہ کون تھا؟ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا؟ کون تھا؟ وہ تابعی تھا. خوارج کون تھے؟ تابعین تھے. یزید کون تھا؟ تابعی تھا. حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل کون تھا؟ تابعی تھا. اس برے لیول کے لوگ تو آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہیں, اور صحابہ کے دور میں سب کچھ ہوا. اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, تبع تابعین کا, وہ اس لیے بہتر کہا کہ اس وقت خیر غالب تھی. اس اعتبار سے بہتر نہیں تھا کہ فتنے کوئی نہیں تھے. فتنے تو سارے اس زمانے میں جو اٹھے ہیں وہ آج بھی نہیں اٹھے ہوئے. آج تو نبی علیہ السلام کی پوری اولاد کو کسی نے قتل نہیں کر دیا. 10,000 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے 61 ہجری میں جب سیدنا حسین علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے پورے گھر کو ذبح کیا گیا. اس طرح کا دوبارہ واقعہ تو نہیں ہوا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انصار, میں اپنے بعد تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں نے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے, انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 6466, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے. جب تک میں رہوں گا ان پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے, اور جب مجھے اللہ اٹھا لے گا ان پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی صحابہ پہ فتنے شروع ہو گئے, اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہیں. یہ صحابہ اٹھا لیے جائیں گے, میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. تو سر فتنوں کا دور تو نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا. وہ دور کی برکتیں سنا کے کہتے ہیں اس نے جھوٹ بول دیا, اس دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. جھوٹ تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بڑے کام ہوتے تھے. میں اس پہ فی البدی گھنٹوں بول سکتا ہوں, لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک لوہار کی اور 100 سونار کی, میں 100 نہیں ماروں گا. حالانکہ میرے پاس تو 100 کیا 1000 ہی لوہار کی ہوتی ہے, میرے پاس ہزار ہی لوہار کی ہوتی ہیں. میں ایک پیش کروں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو, اب آپ لوگ اعلانیہ توبہ کرتے ہو اور اپنی عوام کو صحیح بات بتاتے ہو. صحیح مسلم میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 6229. غدیر خون کی جو حدیث ہے نا, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. یہ صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک, سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں. وہیں پہ مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے نبی علیہ السلام فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ حدیث صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک 4 طرق ہیں سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں. جامعہ ترمذی میں بھی ہے 3713, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, اور کتابوں میں بھی. مسلم شریف میں یہ 4 جو غدیر خون کی حدیثیں ہیں نا, اس سے اگلی جو حدیث حضرت علی کے فضائل میں ہے نا, اس لیے مجھے اس کا نمبر یاد ہے. غدیر خون کی 6228, یہ ہے 6229 مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں. اور یہ آپ کے شوکیسوں میں تو میرے بھائیوں یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, اور چیک کرنے کا طریقہ ان کے شوکیس کھولیں, اس پہ سے آپ گرد صاف کریں گے. یہ پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی بھی نہیں ہے. میں صحیح مسلم اوریجنل دکھانے لگوں ایچ ڈی کیمرے میں, حدیث کے الفاظ
दारुस्सलाम पब्लिकेशन की है, बरेलवी अपना तर्जमा देख लें, देवबंदी अपना देख लें, अहले हदीस अपना देख लें। सही मुस्लिम में फ़ज़ाइल सहाबा चैप्टर में बाब फ़ज़ाइल अली खोल लें, उसमें आपको हदीस गदीर खून के साथ अगली हदीस मिल जाएगी। गदीर खून पे मेरा क्लिप लाखों लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। गदीर खून दुनिया में कहीं लिखें, सबसे पहले इंजीनियर साहब की वीडियो खुलती है। ये सही मुस्लिम जो है जी, उठें जी फ्रांस साहब, अटेंटिव हो जाए। ये सही मुस्लिम जो है इंटरनेशनल नंबरिंग पे अरबी में छपी हुई है, दारुस्सलाम पब्लिकेशन की। मैं अरबी वाला नुस्खा दिखा रहा हूं, इसका फ्रंट पेज पहले कवर करें, इसके बाद मैं इसकी अरेबिक भी कवर करूंगा। जो मैं हदीस बताना चाह रहा हूं 6229 गदीर खुम से अगली हदीस सही मुस्लिम में मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के चैप्टर में, और ये मैंने पहले भी एक दफ़ा खोली थी, उम्मीद है इस पर निशान भी लगा होगा। 6229, हाँ जी ये आ गई। ये हदीस का सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको जितना फुल जूम कर सकते हैं करें, रेड लाइनों को। ये मैं आपके करीब कर रहा हूं, आप तसल्ली से जूम करेंगे, जब तक आपकी तसल्ली ना हो आयरस कम करना है और इसको पूरा नजर आना चाहिए। ये क्लिप इंशाल्लाह हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हमारे देवबंदी भाइयों के लिए हदायत का सबब बनेगा कि उनके उलमा उनको किस तरीके से हकाइक से दूर रखते हैं। तो हमारे तो सारे भाई हैं माशाल्लाह, हम सब के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। सही मुस्लिम 6229 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, कुछ हिस्सा इसका बुखारी में भी है 3703, और मुस्लिम में जो फवाद अब्दुल बाकी की तरकीब है ना बटों वाली, उसमें इसका नंबर है 2409-38, और यह हदीस मिशकात में सैयदना अली के चैप्टर में भी मौजूद है। यह वाली हदीस नहीं, इससे पहले वाला पोर्शन मौजूद है, लेकिन यह वाली हदीस आपको मुस्लिम शरीफ ही खोलनी पड़ेगी फ़ज़ाइल अली में। यह बुखारी मुस्लिम दोनों में मुस्लिम का तरीक पढ़ने लगूं। सही मुस्लिम में हदीस है कि आले मरवान में से एक शख्स हुक्मरान बनाकर मदीना शरीफ में गवर्नर भेजा गया, यानी यह दौर होगा मरवान बिन हकम का, या उससे पहले दौर में भी अब्दुल मलिक बिन मरवान का जो बाप था मरवान, वो तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जो है वो मक्के मदीने पे गवर्नर था, उसी की औलाद आगे फिर संभालती रही। बहरहाल ये सहाबा का दौर है। आले मरवान में से एक शख्स अमीर बन के जब आया मदीना शरीफ, ये मेरे भाई ये कोई पाकिस्तान बनने के वक्त का वाक़या नहीं है, ये सहाबा की ज़िंदगी का वाक़या है, ठीक है जी। ये उस वक्त के वाक़े की बात हो रही, क्योंकि सहाबा जिंदा है। अबू हाजिम ताबी कहते हैं कि सहल इब्ने साद अस्सादी, ये वो सहाबी हैं, सहल इब्ने साद अस्सादी, जिनसे बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम के ज़माने में हमें हुक्म दिया जाता था कि दायां हाथ बाईं ज़िरा पे रखें। यह अल-मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, और इमाम मालिक से इमाम बुखारी ने 2 वास्तों से ली है। सहल बिन साद अस्सादी इस हदीस के रावी हैं, ये वही सहल बिन साद अस्सादी हैं। और रजुलुम मिन आली मरवान, एक मर्द जो है वो आले मरवान में से मदीने में हुक्मरान बन के आया। क़ाल फ़दा सहल इब्न साद, तो रावी कहते हैं उसने सहल इब्न साद को बुलाया। सहल इब्न साद बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं है, सहाबी है, और शुरू के सहाबा में से है, साबिकून अल अव्वलून में से है, बदरी सहाबा में से। फ़अमरहु, और उसने हुक्मरान था, उसने हुक्म दिया सहाबी को, ऐ यश्तिमा अलिया, के अली को गालियां दे। सब का लफ्ज होना तो ये कहते हैं जी वो सब का तो मतलब होता है तनकीद, गाली भी होता है, लेकिन यहां मतलब हम तनकीद लेंगे, यहां सब का लफ्ज नहीं है। यश्तिमा अलिया, सब्बो शतम, शतम कहते हैं गाली निकालने को। अभी भी आगे मजीद तसल्ली होगी, इसका भी अगर आपने और मतलब निकाला वो गाली क्या थी वो भी इसमें आ गई है। ये वो हदीस है जो किसी नासबी के गले से नीचे नहीं उतरती। जब हम कहते हैं ना कि आले उमैया के दौर में सुलह हसन 41 हिजरी से लेके 99 हिजरी सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर तक, अल्लाह ताला उनकी मफरत करे कि उन्होंने ये मामलात जो हैं वो सीधे किए। और इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान वाली आयत सूरत अन-नहल आयत नंबर 90 दाखिल की खुतबे में सैयदना अली पर मिंबरों पर लानत होती थी, अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत। ये कहते हैं वो सब का मतलब है तनकीद होती थी। अच्छा, सहाबा पे मिंबरों पे तनकीद होना ये अच्छा काम है? आप तो बड़े आशिक बनते हैं सहाबा के, हजरत अली पे तनकीद हो तो ये अच्छा काम है, किसी और पे हो तो ये राफजियत है। तो ये राफजियत कहां से शुरू हुई है? 41 हिजरी से 99 हिजरी तक, सुलह हसन के बाद से। वो कहते हैं नहीं वो तनकीद होती थी, तनकीद भी हराम है।
تنقید نہیں تھی، لعنت ہوتی تھی. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ الفاظ میں بدلنے لگوں کہ تو علی کو گالیاں دے. قال فابا، تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے تو پھر انکار کیا. یار علی پہ کو گالی نکالے گا؟ نبی کا بچہ، نبی کا داماد، نبی کی اولاد کا باپ، آل محمد کا باپ علی ابن ابی طالب، دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کا بھائی، حضور کی لاڈلی بیٹی کا خاوند، کسی کی جرت ہے اس کو گالی نکالے؟ اور وہ صحابی ہو بدری. قال فابا سہل، تو وہ کہتے ہیں کہ سہل نے انکار کر دیا. فقال له، تو اس حکمران نے ان سے کہا اما اذا ابیتا، اگر تو انکاری ہی ہے حضرت علی کو گالیاں نکالنے سے، فقل، تو بس اتنا کہہ دے لعن اللہ ابا التراب، تو کہہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. تو اگر علی پہ لعنت نہیں بھیج سکتا تو علی کی کنیت پہ ہی لعنت بھیج دے. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. یہ لعن کا مطلب تنقید قیامت تک کسی ڈکشنری میں نہیں آئے گا. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. لعن اللہ ابا التراب، یہ وہ کہتا نہیں صحابہ کے کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. صحابہ کرام کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو آپ اور میں سب مانتے ہیں، ان پر لعنت کروائی جاتی تھی صحابہ سے ممبروں پر، اور صحابہ انکار کرتے تھے. اور آپ وہ دور اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح اس دور میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی نے کہہ دیا جھوٹ بولا جاتا. جھوٹ تو چیز ہی چھوٹی ہے. اور یہ آپ کے اس جعلی کلپ کی برکت ہے کہ آج پبلک کے سامنے یہ چیزیں میں لے کے آ رہا ہوں. آپ نے جھوٹا الزام لگایا. آپ جتنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے واللہ آپ اپنی پبلک کے سامنے اتنے ہی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ آپ کا واسطہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے، کسی جاہل کے ساتھ نہیں پڑا. اس نے کہا تو کہہ دے ابو تراب پہ لعنت. نعوذ باللہ من ذالک. تو سال ابن ابی سعد نے، بخاری کے الفاظ ہیں 3703، ایک کہکا لگایا. ہائے ہائے ہائے، کہکا لگایا، اور انہوں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ ابو تراب پہ لعنت بھیجے. علی تو سب سے زیادہ اسی نام سے ہی خوش ہوتا تھا. وہ حقارت سے آل امیہ نام لیتے تھے. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. اب کسی کو کہا جائے مٹی والا، یہاں پہ بھی آپ کسی کو کہہ جائے نا مٹی والا، تو وہ برا ہی مانے گا نا، مٹی والا. تو اس نے یہ سمجھا کہ ابو تراب کہیں گے تو ایک حضرت علی کی تنقیس بھی ہو جائے گی، کنیت بھی سب کو پتا ہے، ابو تراب ہے، اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا. لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ، یہ کہہ دے. انہوں نے کہا ابو تراب نام سے تو علی اتنا خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے خوش نہیں ہوتے تھے، تم تحقیر سے نام لے رہے ہو. پھر انہوں نے کہا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا تھا سال؟ ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی. صحابہ تو ابو الحسن کہتے تھے، لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی ہوئی تھی. تو پھر اس کے آگے الفاظ ہے 3703 بخاری میں، اور مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا، میاں بیوی تھے آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آپ نے کہا فاطمہ کدھر ہے تیرا چچا زاد؟ انہوں نے کہا مجھ سے جھگڑا ہوا تھا تو ناراض ہو کے چلے گئے. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اچھے خاوند وہ ہوتے ہیں جب بیویوں سے جھگڑا ہو تو ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل جائیں، نہ کہ یہ کہ بیویوں کو گھروں سے باہر نکال دیں اور وہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں. اور میں الحمدللہ ایسے ہی کرتا ہوں. اچھا، تو علی ابن ابی طالب، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ ڈھونڈو علی کدھر ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. علی نے کدھر جانا تھا؟ مسجد میں، مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے زمین پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، آپ فرمایا رکو میں خود جاؤں گا. خود گئے، اور سیدنا علی اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اوے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. جس طرح حضرت ابو ہریرہ کو کہا ابو تراب بلیوں والا، پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام دے دیا کرتے تھے، نک نیم. یہاں پہ کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب. اور سیدنا علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی بدل لی. ابو الحسن کی بجائے ابو تراب اپنی کنیت رکھ دی. تو سال کہنے لگے ہاں تم مجھے کہہ رہے ہو ابو تراب پہ میں لعنت بھیجوں. مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوا کرتے تھے.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو یہ میں نے کوئی سٹوری بک نہیں پیش کی ہے ان کے علماء کی انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے نہیں پڑھا, یہ مسلم شریف سے پڑھا ہے. اور خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں, اب تو عوام کے ہاتھ میں اسلام 360 بھی آ گیا ہے. انٹرنیشنل نمبر یہی 6229 ملے گا. اور پھر ان سے پوچھیں کہ زبیر علی زئی نے تو بہت چھوٹی بات کی کہ صحابہ کرام کے دور میں لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے, یعنی تابعین. اس سے بڑا کام ہوتا تھا. شیخ زبیر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے لوگ بھی حکمران بن گئے تھے جو صحابہ کرام کو ممبروں پہ بلا کے حضرت علی پہ لعنت کروایا کرتے تھے, تاکہ آپ کے کانوں اور آنکھوں میں سے آپ کی پبلک کے دھواں چھوٹے کہ یار اتنی بڑی ریالٹی آپ نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ ریالٹی اللہ کے فضل سے ہم نے کھول کے پبلک کے سامنے رکھی ہے. یہ میرا انٹرنیشنل پمفلٹ ہے, اور یہ تقاضا ہے کہ ان کو فرحان صاحب یہ دکھا دیں. یہ فری, ہم پوری دنیا میں لاکھوں روپے کا یہ پمفلٹ جاتا ہے, اور PDF آپ ahlsunnatpak.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث 70% بخاری اور مسلم سے ہیں, اور باقی کتابوں سے الحمدللہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شہادت کربلا تک, جنگ جمل, صفین, نہروان, اس کا حقیقی پس منظر, یہ جعلی پس منظر نہیں, خیالی پلاؤ نہیں پکایا ہوا. عبداللہ بن سبا تھا, اس نے 10,000 صحابہ کو دوسری طرف لگا دیا, نعوذ باللہ. یہ عبداللہ بن سبا نے ان کی مت ماری تھی, انہوں نے چند لوگوں کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا. تو یہ الحمدللہ میرے ریسرچ پیپر آپ PDF ڈاؤن لوڈ کریں, 5B ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com سے, واٹس ایپ گروپ سے فری منگوا لیں. آپ اس کی ہارڈ کاپی عثمان بھائی سے منگوا سکتے ہیں فری, اور عثمان بھائی کا نمبر نوٹ کر لیں پوری دنیا کے اندر, +92 321 5900162. مفت PDF آپ کے گھر آئے گا الحمدللہ. مور دین 1 لاکھ, 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری الحمدللہ پر منتھ پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے. 1 روپیہ ہم کسی سے نہیں لیتے اللہ کے فضل سے. تو یہ آپ نے ہارڈ کاپی بھی فری منگوا سکتے ہیں یہ ریسرچ پیپر کی, اور الحمدللہ یہ تمام علماء تک ہم نے پہنچایا بھی ہے. کسی کے پاس جواب نہیں, وہ کہنا سچائی ہے, بس بیان نہیں کرنی چاہیے. تو یہ نمبر +92 321 5900162 عثمان بھائی کا نمبر ہے, کال کریں, ٹیکسٹ بھیجیں, اپنا نام پورا ایڈریس بھیجیں, فری آپ کے گھر میں ڈاک آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ناسبیت کا جو ہے نا وہ کچا چٹا سارا اس میں کھل گیا ہوا ہے. ناسبیت کہتے ہیں سیدنا علی سے بغض رکھنے والے لوگ, جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے, فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کتاب میں, کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے, اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. ہمیں تو بچپن سے محبت میں غلوف کرنے والے بتائے گئے ہیں, دشمنی میں تو کرنے والے وہ خود تھے جو ان مسندوں میں بیٹھے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ صرف رافضی نہیں ہوتے, ناسبی بھی ہوتے ہیں, اور وہ اب تمام اہل سنت کے آف شوٹس کے اندر موجود ہیں. اہل حدیث میں بھی ناسبی ہیں, دیوبندیوں میں موجود ہیں, بریلویوں میں بھی ہیں. بریلویوں میں پہلے بہت کم تھے, اب ان میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے. تو یہ ناسبی اور رافضی دونوں. اور میں ان کو بتاؤں, یہ شرم کریں, صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ابھی میں اس پہ بہت بول سکتا تھا, ایک لیکچر ہے میرا, مسئلہ نمبر 101 مسئلہ, صحیح مسئلہ خروج, خلافت و ملوکیت, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو سر میں نے ابھی صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ کروایا ہے, ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے میرے پاس. بلکہ میں آج اسپیشلی, چونکہ یہ مجھے کلپ اتنے لوگوں نے بھیجا تھا, اور مجھے یہ یعنی ریٹن فارم کے اندر بھی کوسچن لوگوں نے بھیجے تھے, کہ میں آج باقاعدہ آتے ہوئے صحیح مسلم شریف اردو ترجمے والی بھی بریلویوں کی ساتھ لے کے آیا تھا, کہ میں ان کو صحیح مسلم شریف یہ دکھا دوں. شبیر بدر سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے بریلویوں کا, یہ ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں, باقی آپ مسلم شریف کا مقدمہ خود کھول کے پڑھ لیں. پہلی 92 روایات صحیح مسلم کا مقدمہ ہے جو امام مسلم نے خود لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا, خود لکھا ہے انہوں نے, جس میں انہوں نے بتایا کہ تابعین نے کس طرح جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین, اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن. یہ دونوں باتیں لکھی ہیں. کہتا ہے جی کذب کا مطلب جو ہے نا جی غلط بیانی ہوتا ہے, جھوٹ نہیں ہوتا, اور جو صحابہ پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ.
یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی کتنی جھوٹی روایتیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر گھڑی ہیں. صحیح مسلم کی پہلی 92 روایات صرف اس ٹاپک پہ ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے مسلم شریف کا مقدمہ پڑھایا ہے اور آپ کو لگے گا امام مسلم آج کے دور کا انسان ہے یا انجینئر محمد علی مرزا اس زمانے میں ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہی رونا وہ اس زمانے میں رو رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جائے گا ضعیف روایتوں کی وجہ سے, آج ہو گیا ہوا ہے. تو یہ مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, ضعیف الاسناد احادیث ایمان کے لیے خطرہ. میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاؤں گا, میں صرف اس مقدمے میں سے جو شیخ زبیر صاحب پہ اس نے جھوٹا الزام لگایا نا کہ وہ کہتے تھے صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا, میں امام مسلم سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہی صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں, اور مسلمان تھے, کافر نہیں تھے. ورنہ تو حدیث سنتے یہودیوں سے تو حدیثیں نہیں لینی تھی. اور یہ بھی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا جی حضرت عثمان کے قاتلین یہودی تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عثمان کو آگے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے, جس کو 14ویں صدی کے ملائیوں نے کہا کہ جی یہ تو تھے وہ صبائی پارٹی تھی. حضرت عثمان نے کہا تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. صحابہ نے پوچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اسی امام کے پیچھے نماز پڑھو جس نے مسجد نبی پہ قبضہ کیا ہے. یار اگر وہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوتا تو حضرت عثمان یہ کہتا ہے یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. آپ نے ایسے ایسے جھوٹ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب جیسے مسکین لوگ اٹھائے جن کے سامنے آپ لاچار ہو گئے. وہ تو مسکین تھا لیکن آپ بھی اس کے سامنے لاچار ہو گئے. اب یہ بات مجھے ضمناً آئی, آج میرے ذہن میں یہ بات اچانک آ گئی بڑے سے. یہ صحیح بخاری بھی یہ اے مسلم دیکھی سی نا, ہوں بخاری بھی دیکھو, یہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی ہے. اے جناب منوک پہلے کٹ لین دو صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695. یہ تو مجھے نمبر یاد ہے, اکثر یاد ہوتے ہیں اس قسم کے نمبر. یہ صبائی فتنہ جو جھوٹ بولا تھا, یہ میں اب آپ کے سامنے اس کے اوپر نشان لگا رہا ہوں اور میں آپ کو اس کا باقاعدہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دکھانے لگا ہوں. اور اس کے اوپر امام بخاری کا باب بھی ہے کہ فتنے اور بدعتی امام, فتنوں کا امام اور بدعتی امام, اس کے پیچھے نماز درست ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ, یہ کسی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ نہیں ہے, یہ مفتی اعظم اسلام کا فتویٰ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے جو علماء ہیں نا وہ تو گلی محلوں کے میرے بھائی علماء اور مفتی ہیں, یہ امت کا امام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 695 جی صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ان کو دکھائیں. پہلے تو بخاری شریف دکھائیں ان کو. اے روزے دی برکتاں نے شیطان قید ہے نا, تو میں کہ وہ آزاد ہونے تو پہلے جڑے وہ شتونگڑے نے نا جڑے من الجنتی والناس, ہاں جی وہ بھی چڑھ جان تاکہ وہ آگے کہ میری باقی اولاد کتنے گئی, صحیح چھوڑ کے گیا سا. اچھا یہ رمضان میں بھی سارے شیاطین نہیں قید ہوتے ہیں, صرف سرکش شیطان ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے پھرتے رہتے ہیں, اکثر نظر بھی آتے ہیں. آپ مجھے نہیں پوچھنا کہاں نظر آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا جی یہ دکھائیں جی, ان کو کلوز کریں 695 صحیح بخاری سے. سیدنا عثمان سے آ کے صحابی پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں بتائیں نمازیں ہم کہاں پڑھیں. انہوں نے کہا 1.5 اینٹ کی مسجد آدھا بناؤ. انہوں نے کہا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اور میں کہتا نہیں ہوں, پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے, اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں. آج سے نہیں, شروع سے دلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. باقی تو صرف میٹھی میٹھی باتیں صرف ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں یا اپنے لیکچرز میں امت کو جوڑنے کی, اندر کھاتے وہ کٹر اپنے اپنے فرقوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آ جائیں آپ مسلم شریف کا مقدمہ. یہ مسلم شریف بھی دکھائیں جی ان کو, بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا. اس کا مقدمہ بریلویوں کا ترجمہ اس لیے پڑھوں گا کہ لوگ کہیں گے یار وہ ذرا یہ ادب والا ترجمہ ہوتا ہے نا, باقی تو گستاخانہ ترجمے کرتے ہیں, وہ کہیں اس نے خود سے نہ کر دیا ہو. شبیر بدرس سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا یہ ادارہ ہے, اربوں کے شیئرز ہیں اس کے, اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں. انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں چھاپ دی ہیں, سب سے زیادہ, بلکہ اہل حدیثوں سے زیادہ انہوں نے چھاپ دی ہیں. اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے نا جی, میں اس مقدمے میں سے روایات پڑھوں گا. اب ساری روایات مجھے وہاں HD کیمرے میں دکھانے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی مسلم شریف کسی بہانے سے مسلم شریف خود کھولو گے نا, آپ کیمرے کو پیچھے سیٹ کر دیں. میں صرف اب پڑھ کے اس میں سے کچھ چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں, آج کی نہیں 7-8 سال پہلے کی. آج میں نے اسپیشل اس کو نکالا ہے پھر اس کے لیے.
یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے نا، مولا علی علیہ السلام سے ہے. مولا علی علیہ السلام سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی سے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے کہ جی وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب تو جی وہ صحابہ کو جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ. آگے سنیں، یہ کافی ہے. مسئلہ 36 میں نے سارا پڑھایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بعض کا شیطان انسان کی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے. جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص یہاں حدیث بیان کر رہا تھا، میں نے خود سنا ہے، میں اس کی شکل سے واقف ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہوں، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے محدثین نے اسماء و رجال کا علم ڈیوائز کیا ہے کہ آپ پوری جان پھٹک کریں گے کہ کس راوی سے آپ حدیث لے رہے ہیں. اچھا جی، یہ سن لے آگے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں اس پر جم جاتی تھی اور ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف انہی روایات کو قبول کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوں. تو عبداللہ بن عباس کے زمانے میں یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب حدیثیں بیان کرتے تھے یا تابعین بیان کرتے تھے یا یہودی کرتے تھے؟ اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ اب ہم پہلے واقف ہوں تو ہم پھر اس کو متوجہ ہوتے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ خود سے بیان کر رہا ہے. اچھا اچھا. اس کے آگے وہ لکھتے ہیں امام مسلم کہ عبداللہ بن ابی ملائکہ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ ابن عباس حضرت علی کے کچھ فتوے آپ کے پاس موجود ہوں تو مجھے بھجوا دیں، کیونکہ حضرت ابن عباس حضرت علی کے وہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے نا. تو ابن عباس نے حضرت علی کے جو فتوے تھے، جو ان کے فیصلوں کا ریکارڈ تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام کوفے کے ممبر پر ظہر سے لے کے مغرب تک، بیچ میں عصر کی نماز ایک پڑھتے تھے، بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے، وضو کرنے کا طریقہ اور مسائل سکھاتے تھے. تو حضرت علی ظاہر کوفہ تو پھر علم کا گڑھ بن گیا تھا، حضرت علی کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے. تو مولا علی علیہ السلام کے فتووں کا ریکارڈ ابن عباس نے منگوایا کہ ابن ابی ملائکہ کو بھیجیں، تابعی کو. جب انہوں نے فتوے پڑھنے شروع کیے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات سامنے آتی کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی تو ابن عباس فرماتے اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا، انہوں نے یہ فیصلے بدل دیے ہیں. حضرت علی کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں حضرت علی کے فتوے بدلنے والے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ تابعین. یہ آندہ اللہ دے بندو ایک کلپ نہ اس طرح ریکارڈ کرانا. آگے سنیں، ابو اسحاق کہتے ہیں جب لوگوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد نئی بدعتیں ایجاد کر لیں تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو برباد کرے، ان لوگوں نے اتنا بڑا علم خراب کر دیا ہے. یعنی حضرت علی کے فتاوا تھے، جس طرح آج بھی سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں سے بھی ہائی کورٹ ڈیسیژن لیتا ہے نا، جی سپریم کورٹ نے فلاں فیصلہ اس وقت میں کیا تھا، اس کی پلی لیتے ہوئے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو حضرت علی جو ہے کوفے میں پہنچ کے حضرت ابو بکر عمر کے فیصلوں سے پلی لیتے تھے اور بعد کے لوگ حضرت علی کے فیصلوں سے. آگے ابن سیرین تابعی فرماتے ہیں 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں کہ پہلے زمانے میں، اچھا ابن سیرین جب کہہ رہا ہے پہلا زمانہ تو صحابہ کے زمانے کو ہی کہہ رہا ہے نا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، خود تو وہ تابعی ہیں. پہلے زمانے میں اسناد کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب سے فتنے ہوئے ہیں تو اہل علم نے یہ تحقیق کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں اپنی سردوں کے راویوں کے بارے میں بھی بتاؤ. اگر وہ راوی اہل سنت ہو تو روایت قبول ہو جاتی ہے، اگر وہ اہل بدعت ہو تو قبول نہیں ہوتی. یہ اہل سنت جو ہے نا وہ اہل سنت انفی دیوبندی، اہل سنت انفی بریلوی، اہل سنت سلفی اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل سنت صحابہ تابعین والا، سنت کے طریقے پہ چلنے والا. اہل بدعت کی روایت قبول نہیں کرتے. آگے آئیں جی، ابو زناد تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد کا بیان ہے، والد ہوا تابعی، کہ میں نے مدینہ منورہ میں 100 ایسے لوگوں کو پایا جو سب نیک تھے، لیکن ان کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ ان میں سے کسی کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی آپ یہ نیک لوگ دیکھ رہے ہیں نا جو بڑی بڑی جھوٹی روایتیں قصہ کہانی بیان کرتے ہیں. ابھی تو آگے امام مسلم کا بھی آنا ہے فتویٰ، وہ سب سے ہائٹ ہے اس میں جو آگے آئے گی.
آگے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اسناد دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے۔ ایک مولانا صاحب نے اس کو اسناد سے مراد اپنی مولوی کی ڈگری سمجھ لی، ان کا سند لفظ آ گیا، چلو میں مت مار دیں پبلک۔ یہ اسناد ہوتی ہے جیسے ہے امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے، شافعی نے سنا مالک بن انس سے، مالک بن انس نے سنا نافع سے، نافع نے عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس چین کو، اس ٹریک کو، اس طریق کو کہتے ہیں سند۔ یہ تو ہڑی ڈگریاں نہیں نے، کیونکہ آپ کی ڈگریاں بریلویوں کی دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کی بریلوی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے، وہ کہتا ہے وہ تو جاہل ہے۔ یہ تو ہڑی ڈگریاں تو سب نے جاہل ڈکلیئر کی ہوئی ایک دوسرے میں آپس میں۔ ہم کہتے ہیں شاید سارے ہی صحیح کہہ رہے ہوں، ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لا نفرق بین احد، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے ان میں سے۔ اچھا جی آگے چلیں، یہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا، میں آپ کو موٹے موٹے جو انڈر لائن کیے ہیں۔ ہائے یحییٰ بن سعید القطان تبع تابعی، بڑی مشہور یہ تبع تابعی 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے محدثین میں نہیں دیکھا، اور یہ وہی ہیں جو جن کا میں نے بتایا تھا کہ ان کے جبے میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی 100 دانوں کی۔ یحییٰ بن سعید القطان بہت پرہیزگار تبع تابعین تھے۔ اب یہ پرہیزگار لوگوں کی آپ بات سنیں۔ یحییٰ بن سعید القطان کا بیٹا اپنے والد سے نقل کرتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں۔ اب ذرا یہ نیک لوگ میں نام لیے بغیر کہوں گا، آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور آپ کے سوشل میڈیا پہ کئی سٹوریاں سنانے والے بڑی میٹھی میٹھی باتیں، پیچھے ہلکے ہلکے میوزک چل رہے ہوتے ہیں، بڑی رکت انگیز واقعات، قصے، کہانیاں، دو ملائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام مکاتبہ فکر میں وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب ہماری چونکہ اکیڈمی کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے، ورنہ میں پہلے نام بھی لے دیا کرتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایک بہت بڑے عالم دین دیوبند مکتبہ فکر میں بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتبہ فکر میں بھی ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ۔ اچھا، میٹھی میٹھی جھوٹی جھوٹی، یہ اور یہ آج کے زمانے کے نہیں، اس زمانے میں بھی تھے، تابعین کے زمانے میں۔ اگر ایک تبع تابعی کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ میں نے بولتے ہوئے جو ہے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، تابعین کو دیکھا، اور تابعین کس کے زمانے کے؟ صحابہ کے۔ آگے سنیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ ابن ابی عتاب کہتے ہیں میری ملاقات یحییٰ بن سعید القطان کے بیٹے سے ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے محمد بن یحییٰ نے آپ کے باپ کے بارے میں آپ کے ریفرنس سے یہ قول ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل صحیح سنا ہے، میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں۔ اب امام مسلم کا ذرا فتویٰ سنیں، میٹھی سی بات۔ امام مسلم فرماتے ہیں یہ نیک لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ جھوٹ ان کی زبانوں پر ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ایڈے جھوٹے نے، جھوٹ بول بول کے نکل دے جھوٹ ہے، قرآن حدیث نکل ہی نہیں سکتا انہاں دی زبان تو۔ امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا، انہوں نے کہا آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ پلان کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اے ہوندے ہی جھوٹ ہے، یہ قصہ کہانیاں سنانے والے، ان پہ فی البدی جھوٹ جاری ہوتا ہے۔ یہ امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا۔ سنیں دوبارہ الفاظ، ہوئے 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 ہوئے۔ قال مسلم یقول یجری الکذب کذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ ان کی زبان پہ سلپ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ اور سر ظاہر ہے جھوٹ بولنے سے تو پبلک کو اشتعال آتا ہے۔ جب آپ جھوٹے قصہ کہانیاں سناتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے، واہ، یہ وہ ہوتی ہے بات۔ پھر ٹھیک ہو گیا جی، جھوٹ پائی مزیدار تو ہوتا ہے نا۔ پھر آگے چلیں، آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے جن کی برکت سے یہ کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے سنیں، بڑی مزے کی بات ہے۔ حمام کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو داؤد اعمی قتادہ سے ملنے آئے، قتادہ بھی تابعی ہیں، ایک صحابی بھی ہے قتادہ۔ جب وہ چلا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ کو دیکھا ہے۔ 18 بدری صحابہ کو۔ قتادہ نے کہا وہ یہ شخص تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، اس کا علم حدیث سے کیا واسطہ؟ اللہ کی قسم یہ تو شاعی کوئی نہیں ہے۔ حسن بصری جیسے تابعی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی، اور سعید ابن مسیب جیسے تابعی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی سوائے ایک شخص کے، سعد ابن ابی وقاص کے۔ ان کا نام سعد بن مالک ہے، کنیت جو ہے وہ مالک کی ابی وقاص ہے، یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں، بخاری میں دونوں نام آتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص اور سعد بن مالک۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اور سعید ابن مسیب جو خیر التابعین ہے،
یہ وہ تابعین ہیں جن سے صحابہ نے بھی حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. وہ بھی صرف ایک بدری صحابہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں 18 کو ملا ہوا ہوں. تو وہ یہ 18 کا جھوٹ بولنے والا کون تھا؟ شیخ زبیلی زئی صاحب کا شاگرد تھا یا انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا بندہ تھا یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھا یا تبلیغی جماعت سے تھا یا دعوت اسلامی سے تھا؟ تابعی تھا اور کہہ رہا 18 بدری. تو دوسرے نے پکڑ لیا ان کا جھوٹ مار دا جے. اے جھوٹیاں کو پریشان آج کل لوگ کہتے ہیں یار اتنے علماء جھوٹ بول کو نہ پریشان ہویا کرو اللہ دے بندے ہو. جدو صحابہ دے دور جدے جھوٹے جھوٹے مولوی گزرے نے تے آج دے زمانے چ ہوتے کوئی ایسی گل نہیں یار. پریشان نہ ہو, انہوں نے اولاد ختم تو نہیں ہوگی نا, یہ انہی کی اولاد ہے نا سر. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں جی. اسی طرح ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے, یہ شخص کہتا ہے جی حضرت انس بن مالک سے میں نے فلاں فلاں روایتیں سنی ہے. دوسرا تابعی کہتا ہے وہ اللہ کا خوف کرو, اس نے تو پوری زندگی میں حضرت انس بن مالک سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی ہے. اسی طریقے سے علی بن مسہر کہتے ہیں میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں سنی, جس کا میں نے بتایا جس نے حضرت عمر پہ تہمت باندھی ہے کہ وہ انہوں نے فاطمہ کو شہید کیا. ابان بن ابی عیاش 1000 حدیثیں سنائی اس تابعی نے. اور یہ وہ تابعی ہے جو امام حنیفہ کا استاد بھی ہے. یہ نہ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ, مطلب امام حنیفہ کے استاد میں بڑے کذابین بھی لوگ موجود ہیں جن کو امام حنیفہ نے چھوڑ دیا تھا. جابر جوفی کا بھی ذکر آئے گا اسی صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ وہ کذاب تھا, بلکہ امام حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جابر جوفی سے زیادہ کذاب شخص کوئی نہیں دیکھا اور عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. اور عطا بن ابی رباح تابعی تھے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام حنیفہ تبع تابعی تھے. اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے کہ وہ سب سے افضل صحابی ہے. بہرحال ابان بن ابی عیاش سے میں نے اور حمزہ نے 1000 حدیثیں سنی. ایک مرتبہ میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور میں نے خواب میں ابان کی سنی ہوئی حدیثیں پیش کی تو نبی علیہ السلام نے صرف 5 روایتوں یا 6 روایتوں کی تصدیق کی, باقی حضور نے خواب میں فرمایا ساری جھوٹیاں نے, ساری جھوٹی. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلے جی. مولا بیان کرتے ہیں کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی. تو ابو نعیم نے کہا کیا عبداللہ ابن مسعود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین سے 4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے 33 ہجری میں. وہ تابعی کہتا ہے کہ جی جنگ صفین پہ عبداللہ بن مسعود سانو ملڑ آئے سن, انہوں نے حدیث بیان کی تھی. وہ کہندہ اللہ دیا بندیا وہ قبر جو نکل کے آگے سن, ان کو کیا پتا تھا کہ بزرگان دین تو قبر سے نکل جاتے ہیں. تابعین کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ قبر سے نکل سکتے. انہوں نے کہا یار قبر سے تو نہیں کو نکل سکتا, یہ جھوٹ ہے. اس طرح آگے آتا ہے کہ ایک راوی کی انہوں نے برائی بیان کی تو دوسرے نے کہا کہ آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہیں. تو امام مسلم کہتے ہیں اس تابعی نے کہا کہ غیبت نہیں ہے بلکہ حدیث کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ دیکھ لیں. یہ تو میں مسلم کا پورا مقدمہ دوبارہ پڑھا دیتا, بہرحال ٹیسٹ کے لیے کافی ہے. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ پر جھوٹا الزام لگایا, میں نے اس کے جواب میں تھوڑی سی بات کی. ابھی جو شیخ اشرف علی تھانوی المتوفا 1362 ہجری کے حوالے سے جو ایک گستاخانہ معاملہ ہے, انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کی حقیقت بھی کھول کے بیان کروں گا. ابھی فی الحال میں اس کو لانچ کرنے لگا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے علماء ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم تمام علماء کی عزت کرتے ہیں لیکن علماء بھی اپنی عزت کروائیں, جھوٹے الزامات نہ لگائیں, علمی رد کریں. میں تو کہتا ہوں وجادلہم باللتی ہی احسن, پورا مجادلہ کریں آپ جوش سے, جھوٹ کے بغیر. ٹھیک ہوگا جی.